باب 10 کا تعارف۔ کیا لوگ موجود ہیں جو جبکہ اپنی راستہ بازی کا تعاقب کرتے ہوئے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے؟ صحائف کہتے ہیں کہ ایسے لوگ خدا کی راستہ بازی پر ایمان نہ رکھنے اور اس کی بجائے اپنی ذاتی راستہ بازی کا تعاقب کرنے کے وسیلہ سے ہیں، وہ ہیں جو خدا کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کریں گے؟ کیا خدا نے تمام نسل انسانی کو اپنی نجات دینے کے منصوبہ نہیں بنایا جو خدا کی راستہ بازی ہے، اور اسرائیلیوں کے وسیلہ سے یسوع کو بھیجا؟ بے شک اس نے بھیجا۔ یسوع اتنے پیار سے ہرگز گناہ گار کو اس کے گناہوں سے بچانا چاہتا تھا کہ وہ اس زمین پر آیا، صلیب پر مصلوب ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ ان تمام کو بچانے آیا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا باپ نے اسرائیلیوں کے پاس انہیں ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے یسوع مسیح کو بھیجا، اور پھر بھی اسرائیلیوں نے یسوع کو یعنی خدا کی راستہ بازی کو قبول نہ کیا۔ اس کی بجائے وہ اپنے ذاتی راستہ بازی کی ترغیبات میں پھنسے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اب تک وہ ان لوگوں کے مسیحا اور اپنی جانوں کے نجات دہندہ کے طور پر اسے قبول کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ پالوس نے کہا کہ وہ لوگ موجود ہیں جو خدا کی معرفت بھیجے جاتے ہیں، اور یہ ان کے وسیلہ سے ہے کہ خوبصورت خوشخبری سنائی جا سکتی ہے۔ اس کے بھیجے ہوئے خادمین سے سنی جانے والی خوشخبری وہ خوشخبری ہے جو خدا کی راستہ بازی رکھتی ہے۔ آپ اس موقع کو ضائع نہیں کر سکتے۔ صرف پانی روح کی خوشخبری سننے کے وسیلہ سے جس کی خدا کے خادمین جو جانتے ہیں اس کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے کے ذریعے سے منادی کی جاتی ہے۔ آپ ایمان رکھ سکتے ہیں کہ خدا آپ کو گناہوں کی معافی اور اپنی راستہ بازی دے چکا ہے۔ پانی اور روح کی خوشخبری دنیا میں بہترین اور خوبصورت ترین خبر ہے۔ یہ اچھی اور خوبصورت خوشخبری ہے جو گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے بچا چکی ہے۔ یہ خوبصورت خوشخبری لوگوں کی جانوں کو آسودہ کرتی ہے، کیونکہ خدا کی معرفت بخشی گئی پانی روح کی خوشخبری جانوں کے لیے حقیقی خوراک ہے۔ خدا کی معرفت مہیا کی گئی خلاصی کی خوبصورت خوشخبری میں ہر کسی کے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت ہے۔ پانی اور روح کی خوشخبری ہمارے گناہوں کی معافی کے وسیلہ سے ہمارے ذہنوں میں ہمیں سلامتی دینے کے لیے برکت کی قدرت رکھتی ہے۔ خدا کی شریعت پر مرکوز اسرائیلی اپنی ذاتی راستہ بازی کے تعاقب میں مصروف تھے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ان کی ذاتی راستہ بازی شریعت کی ان کی فرمانبرداری کے ساتھ باکثرت تھی۔ انہوں نے یسوع کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول نہ کیا۔ وہ اپنے شریعت کے کاموں کے تعاقب میں اتنے گرم جوش تھے کہ وہ حتیٰ کہ خدا کی راستہ بازی کو برداشت نہ کر سکے۔ وہ حتیٰ کہ اب اپنی ذاتی راستہ بازی کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے نجات دہندہ کے طور پر خداوند کو قبول کرنے میں ناکام ہو گئے۔ کیا صحیفہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسرائیلی اپنی ذاتی راستہ بازی قائم کرنے کی خاطر خدا کی راستہ بازی کے خلاف ہو گئے؟ اسرائیلیوں کے بارے میں بولتے ہوئے جو شریعت کے ساتھ پاگل تھے، پالوس نے ان کے ایمان پر یہ کہتے ہوئے ملامت کی، کیونکہ ہر ایمان لانے والے کی راستہ بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ رومیو کا خط اس کا 10 باب اس کی 4 آیت۔ ایک شرعی ایمان جو اپنی ذاتی راستہ بازی کا تعاقب کرتا ہے خدا کے سامنے درست ایمان نہیں ہے، جبکہ اسرائیلی پہلے ہی صرف پرانے عہد نامہ کی پیروی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ احساس کرنے میں ناکام ہو گئے کہ یسوع کو جو خدا کی راستہ بازی بن گیا ان کا نجات دہندہ بنانا تھا، اور اس کی بجائے اس کے خلاف ہو گئے۔ فخر کرنے کے اپنے جذبے میں وہ چنے ہوئے لوگ تھے جنہیں خدا کا کلام بخشا گیا اور جنہیں اس کی پیروی کرنی تھی۔ اسرائیلی ایسی قوم کے طور پر ختم ہو گئے جو خدا کی راستہ بازی کے خلاف ہو گئی۔ کیا آپ اپنی ذاتی راستہ بازی قائم کرنے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ شریعت کے لیے اسرائیلیوں کے جذبہ کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے جذبات اپنی ذاتی راستہ بازی قائم کرنے میں تھے۔ اپنی ذاتی راستہ بازی کی وجہ سے ہمارے خداوند کے وسیلے سے قائم کی گئی خدا کی راستہ بازی مکمل طور پر نظر انداز ہو گئی۔ اسرائیلیوں کی شرعی ایمان کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ خدا کی راستہ بازی کے خلاف ہوتے ہوئے ختم ہو گئے۔ اس طرح وہ اب تک احساس نہیں کر چکے کہ کیسے ناقابل دہراؤ تباہ کن یہ نتیجہ بن چکا ہے کہ ان کے شریعت کے کاموں کی تربیت ان کے لیے کیا اچھائی یا فائدہ لاتی ہے۔ ان کے خدا کے کلام کی پیروی کے لیے جذبات صرف ان کی راستہ بازی کو جاننے
اور ایمان رکھنے میں رکاوٹوں کے طور پر ختم ہو گئے۔ ایک بار پھر ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ ان کا جذبہ جو شریعت کی درست فہم نہیں رکھتے، صرف انہیں آخر میں خدا کی راستہ بازی کے خلاف موڑنے کی طرف رہنمائی دے گا۔ صحائف ہمیں صاف طور پر بتاتے ہیں کہ ہر کسی کے لیے جو ایمان رکھتا ہے، یسوع راستہ بازی کے لیے شریعت کا انجام بن گیا۔ ہمارے خدا نے اپنے بپتسمہ اور صلیب پر خون بہانے کے ساتھ دنیا کے تمام گناہوں کو لینے کے وسیلہ سے خدا کی راستہ بازی مکمل کی، اور یہ سب اسرائیلیوں اور غیر قوموں اور دونوں کے گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ اسی طرح پانی روح کی خوشخبری جو خدا کی راستہ بازی پر مشتمل ہے، شریعت پر نہیں، تمام گناہوں کے لیے ریگستان میں نخلستان بن چکی ہے۔ یہ پانی اور روح کی خوشخبری ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹا چکی ہے اور ہمیں حقیقی تورات مہیا کرتی ہے۔ کیسے کوئی بلکہ پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے، اور کیا دنیا کے تمام گناہ گار اپنے دلوں میں حقیقی پاکیزگی کو ڈھونڈ سکتے تھے؟ یہاں رومیو کے خط میں پولس ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے کے بغیر کسی کا ذاتی راستہ بازی کو قائم کرنا سنگین گناہ ہے۔ ہم غیر قوموں کے لیے خوشخبری کی کیا قسم خوبصورت خوشخبری بن چکی ہے۔ یہ خوشخبری ہے جو ہمیں بتا چکی ہے کہ ہمارے خداوند نے اپنے بپتسمہ کے ساتھ دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا۔ یہ خوشخبری وہ خوشخبری ہے جو متی کی انجیل 3:13-17 میں بیان کی گئی ہے، جو دنیا کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے یسوع کی گواہی بیان کرتی ہے۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا، میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستہ بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ سو اس طریقے سے یسوع نے یوحنا سے اپنے بپتسمہ کے ساتھ اپنے آپ پر دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا۔ پالوس نے ان شریعت پسندوں کو ملامت کی جو یہ کہتے ہوئے خدا کی راستہ بازی پر ایمان نہیں رکھتے، ہاں آسمان پر کون چڑھے گا، یعنی مسیح کے اتر لانے کو۔ مختلف طور پر دیکھتے ہوئے یہ سوال پوچھتا ہے، کون صرف شریعت کی پیروی کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے نجات یافتہ ہو سکتا ہے؟ پالوس کے سوال کا مقصد نقطہ کو اجاگر کرنا تھا کہ شریعت کی پیروی کرنا کبھی گناہ سے نجات نہیں دے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کچھ موجود نہیں ہے جو ہم اپنے آپ کو گناہ سے چھڑانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ پالوس اکثر اپنے خطوں میں خدا کی راستہ بازی کے بارے میں بولا۔ پالوس کے سوالوں کا مقصد نقطہ کو اجاگر کرنا تھا کہ شریعت کی پیروی کرنا گناہ سے نجات نہیں دے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ کچھ موجود نہیں جو ہم اپنے آپ کو گناہ سے چھڑانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ پالوس اکثر اپنے خطوں میں خدا کی راستہ بازی کے بارے میں بولا۔ پالوس کا سچے ایمان کے لیے جواب رومیو کا خط اس کا 10:10 میں پایا جاتا ہے، جہاں یہ کہا گیا ہے، کیونکہ راستہ بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ پالوس کے ذریعے سے پھیلائی گئی خوشخبری وہ تھی جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے خداوند کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کی راستہ بازی حاصل کر سکتے ہیں، جس کے وسیلہ سے خدا کی یہ راستہ بازی ظاہر کی گئی ہے۔ ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ خداوند نے ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری دی، اور یعنی اس نے انہیں اجازت دی جو اس خوشخبری پر سچے ذہنی سکون پر ایمان رکھتے ہیں۔ سچا ایمان خدا کے کلام سننے سے حاصل ہوتا ہے۔ پالوس ہمیں سچے ایمان کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ رومیو کا خط اس کا 10:17 کہتی ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ دوسرے لفظوں میں سچا ایمان حاصل ہوتا ہے جب ہم خوشخبری سنتے ہیں جو اس کے خادمین جن کے وسیلہ سے خدا بولتا ہے
اس کے کلام کے ساتھ منادی کرتے ہیں۔ ہمارے سچے ایمان کے کامل یقینی خدا کا کلام سننے سے حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح حقیقی ایمان کے لوگ بننا ہے۔ ہمیں یقیناً اس کے کلام کو سننا اور ایمان رکھنا چاہیے۔ صرف خدا کا کلام سننے کے وسیلہ سے ہم حقیقی ایمان رکھ سکتے ہیں، اور صرف اس کے وسیلہ سے ہمارا ایمان ترقی کر سکتا ہے۔ یہ ہے کیوں خدا ہمارے پاس اپنے خادمین دے چکا ہے جو اس کی راست بازی کی منادی کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کی معرفت بنین و انسان کو بخشی گئی پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، ہم گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے دلوں میں سکون سے رہ سکتے ہیں۔ گناہ سے رہائی صرف خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ممکن ہے، جس سے ہم اپنا ذہنی سکون پائیں گے۔ کیا ہمیں نہیں بتایا جا چکا کہ ہمارے خداوند کی راست بازی ہمارے آنسو پہنچ دے گی اور ہمیں ہمارے تمام دردوں سے اور تکلیفوں سے آزاد کرے گی؟ بے شک ہمیں بتایا جا چکا ہے۔ خدا کی معرفت بخشی گئی پانی روح کی خوشخبری راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہماری ساری دردیں دور ہو جائیں گی۔ پانی اور روح کی خوشخبری دنیا میں خوبصورت ترین خبر اور خدا کی راست بازی کی تکمیل ہے۔ خدا نے ہمارے خداوند کو بھیجا جس نے اس کی راست بازی پوری کی۔ اسرائیلیوں نے لیکن اپنی ذاتی راست بازی کے تعاقب میں انہوں نے اس کی طرف رجوع کرنے سے انکار کر دیا۔ تب خدا نے کیا کیا؟ اسرائیلیوں کے حسد کو مٹانے کے لیے خدا نے خوشخبری اور اس کی راست بازی کی تکمیل غیر قوموں کو ایمان رکھنے کے لیے دی۔ تب کیا خدا نے غیر قوموں کو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے موقع کی اجازت دی؟ بے شک اس نے انہیں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کا موقع دیا، حتیٰ کہ جب انہوں نے نہ اسے ڈھونڈا نہ اسے پکارا، اور اسرائیلیوں سے کئی زیادہ کم اس کی پرستش کی۔ اس وجہ سے غیر قومیں اس کی راست بازی کی تکمیل کی خوبصورت خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے بننے کے قابل تھیں۔ اس لیے صحائف ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی راست بازی کو اسرائیل سے باہر عزت اور جلال دیا گیا۔ کتنے سارے لوگ حقیقتاً ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری سب دینے کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو خدا کی راست بازی پوری کر چکی ہے۔ ہمارا خداوند پانی روح کی خوبصورت خوشخبری کے ساتھ دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا چکا ہے، مگر ابھی بہت سارے مسیحی ہیں جو اس سچائی پر ایمان نہیں رکھتے۔ تب کیا ہم کوئی راست بازی رکھتے ہیں جو ہم خدا کے سامنے مقرر کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں رکھتے۔ تب ہم کیوں ایمان نہیں رکھتے؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ خوشخبری جو خدا کی راست بازی پوری کر چکی ہے کیا ہے۔ لیکن اس خوشخبری کو جاننا انتہائی سادہ ہے۔ ہم بھی اس قسم کے لوگ ہیں جو اپنے ذاتی راست بازی کا تعاقب کر چکے ہوتے، بالکل جس طرح اسرائیلی کر چکے تھے۔ لیکن خدا نے ہمیں پانی اور روح کی خوبصورت خوشخبری دینے کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں سے بچایا۔ ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری دینے یعنی خدا کی راست بازی کی تکمیل پر ہمارے ایمان کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ مت کہیں آسمان پر کون چڑھے گا۔ آیت نمبر 6 کہتی ہے، مگر جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون چڑھے گا، یعنی مسیح کے اتر آنے کو۔ دونوں ہماری خلاصی اور ہماری سچی خوشخبری کی خدمت کرنا پانی روح کی خوشخبری پر ہمارے ایمان کے وسیلہ سے ممکن ہے، ہمارے کاموں کے وسیلہ سے نہیں۔ اگرچہ یہ سچائی پر ہمارے ایمان کے لیے نہیں تھا جس نے خدا کی راست بازی پوری کی۔ ہم کچھ نہیں تھے بلکہ گناہ گار جنہوں نے اپنی ذاتی راست بازی کا تعاقب کرنے والی شریعت دان کے طور پر صرف خدا کو تنگ کیا۔ بالکل جس طرح ہماری نجات خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے حاصل ہوئی، ہم اپنے خداوند کے لیے اس راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے واسطے قوت
اور خدا کی راست بازی پر ہمارے ایمان سے حاصل ہوتی ہے، جس طرح ہمارے اس راست بازی کا علم رانی اور روح کی خوشخبری پر ہمارے ایمان کے وسیلہ سے وجود میں آیا۔ کیا ان کے لیے خدا کی راست بازی پر ایمان کے علاوہ کوئی دوسری سچائی موجود ہے جنہیں چھڑایا جانا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ مسیحیت کا وجود ایمان پر متنازع ہے، اور یہ کہنا مبالغہ آرائے نہیں ہے کہ خدا کی راست بازی ساری مسیحی ایمان کے بارے میں ہے۔ وہ جو راست باز چرائے جا چکے ہیں زندہ رہ سکتے ہیں اور اس راست بازی پر اپنی ایمان کے وسیلہ سے خوشخبری کی منادی کر سکتے ہیں۔ تب کیا وہ جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں، لیکن خدا کی راست بازی پر ایمان کے وسیلہ سے وہ تمام مصیبتوں پر غالب آ سکتے ہیں، جس طرح وہ ایمان رکھتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں کہ خدا ان کے مسائل کی فکر کرے گا۔ ایسے اعتقاد خدا کی راست بازی پر ایمان سے جنم لیتے ہیں۔ دوسرے ایمان کے بارے میں کیا کہیں جو خدا کی راست بازی کو شامل نہیں کرتا؟ کیا وہ سب انسانی اعمال پر مبنی غلط قسم کا ایمان نہیں؟ بے شک وہ غلط ہے۔ ان کا ایمان جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے بغیر سچا ایمان نہیں ہے۔ کیا آپ اور میں پہلے خدا کی راست بازی پر ایمان رکھے بغیر اپنے گناہوں سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے بغیر خدا پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ خداوند کی خدمت کرنے کے لیے راست بازوں کی قوت روح القدس کی قدرت سے حاصل ہوتی ہے۔ ان کو خدا کی راست بازی پر ان کے ایمان کے تحفہ کے طور پر قوت دی گئی ہے۔ کیا آپ صرف اپنی ذاتی قوتوں پر اپنی زمینی املاک کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہم خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے سلامتی سے خوشخبری کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری کی خدمت کرتے ہیں ایمان، حوصلہ، قوت، سلامتی رکھتے ہیں۔ راست باز لوگ جو پانی اور روح کی خوشخبری خدا کی راست بازی کی تکمیل کی خدمت نہیں کرتے، وہ نہ سلامتی نہ ہی حوصلہ رکھتے ہیں۔ کیا راست بازوں کے ذہنوں کو سلامتی کی ضرورت ہے؟ بے شک وہ ضرورت رکھتے ہیں۔ وہ نہ صرف پانی اور روح کی خوشخبری پھیلانے کے لیے بلکہ بھرپور حد تک اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے بھی سلامتی کی ضرورت رکھتے ہیں۔ کیا آپ کے ذہن میں سلامتی ہے؟ اگر آپ کو صرف اپنی ذات کے لیے زندہ رہنا تھا، آپ کے ذہن میں سلامتی کے بڑھنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ آپ کو کیوں مزید کسی سلامتی یا ایمان کی ضرورت ہوگی جب صرف آپ بدن میں زندہ رہنے کے لیے جسم کی خواہشوں کو پورا کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کو خدا کی خدمت کرنی ہے، آپ کے ذہن میں سلامتی کو بھی بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خوشخبری کی خدمت کے لیے جو خدا کی راست بازی پوری کر چکی ہے، آپ کا ایمان اور سلامتی یقیناً ضروری ہے اور بڑھیں گے۔ وہ جو خدا کی راست بازی کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں تمام دنیا میں اپنی سلامتی کو پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ محض انفرادیت تفرقہ کاری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہر کسی تک یسوع مسیح کے وسیلہ سے بخشے گئے ذہنی سکون کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تمام دنیا میں خدا کی راست بازی کی خوشخبری کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ خدا کی سلامتی اب تک دوسروں کے لیے اسی طرح ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ ہمیں دوسروں تک اس سلامتی کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ میں خدا سے زیادہ درخواستیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خدا کی راست بازی پھیلانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، صرف تب ہماری ذہنی سلامتی بڑھے گی اور ہم اپنی زندگیوں کا واضح اور قیمتی مقصد پائیں گے۔ اگر آپ خدا کی معرفت بخشے گئے سچے سکون کو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو جاننے اور خوشخبری پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے جو اس کی راست بازی پوری کر چکی ہے۔ آپ کو اپنے آپ کے لیے ذہنی سکون کا تجربہ کرنے کی ضرورت ہے جو خدا آپ کے لیے تیار کر چکا ہے۔ آپ اب تک خداوند کی اچھی خدمت کر چکے ہیں، لیکن آپ کو اچھی طرح اس کی خدمت کو جاری رکھنے کی ضرورت رکھتے ہیں جب تک آپ اس کی حضوری میں بلائے لیے نہیں جاتے، تاکہ دوسرے لوگ آپ کے اطمینان کو بانٹ سکیں۔ جب آپ خدا کی راست بازی پر اپنے ایمان کے ساتھ سلامتی تک پہنچتے ہیں، وہ ایماندار جو خلاصی کے لیے آپ کے قدموں کے نشانوں کی پیروی کر رہے ہیں بھی دوسروں کے اطمینان کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں۔
وہ جو اپنے ایمان میں ابھی نوجوان ہیں، ایمان کی سنتلت میں معصوم ہیں اور اسے سمجھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں میں محدود ہیں، لیکن جب ہم اپنے ایمان کے مطابق زندہ رہتے ہیں، وہ جو ہمارے پیچھے ہیں، گو یہ کچھ وقت لے سکتا ہے، آخرکار ہمارے ایمان کے قدموں کی پیروی کرنے کے وسیلہ سے اس فہم تک پہنچیں گے کیسے چھڑائے ہوئے ایمان سے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ کیا آپ انہیں سکھانا مشکل پاتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیسے ایمان کے وسیلے زندے رہنا ہے؟ سکھانے کی ایسی زندگی رات بھر بھی مکمل نہیں ہوتی، شاید بہت لمبا عرصہ لگ سکتا ہے اس سے پہلے کہ آپ اطمینان سے زندہ رہنے کے لیے ایمان کی اس ضروری قسم کے لیے ان کی رہنمائی کر سکیں، لیکن وقت کے ساتھ وہ جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے چھڑائے جا چکے ہیں، آخرکار ایماندار لوگوں کے طور پر اطمینان سے زندہ رہنا سیکھیں گے، بالکل جس طرح پہلے ایمانداروں نے خدا کی خدمت کرتے ہوئے اس سے اپنے ذہنوں کا اطمینان پایا، یعنی ان سے سیکھنے کی وسیلہ سے جو ہم میں سے آگے ہیں۔ آپ اور میں، ہم سب کو یقیناً خدا کی راست بازی پر ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہنا چاہیے۔ راز بازوں کو یقیناً کلام پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہنا چاہیے۔ دونوں ہماری موجودہ اور مستقبل کی زندگیوں کو یقیناً ایمان کے وسیلے سے ناپا جانا چاہیے۔ صحیفہ ہم سے پوچھتا ہے، اور بغیر منادی کرنے والے کیوں کر سنیں؟ کیونکہ ہم خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں یقیناً دنیا تک خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے۔ جب ہم خوشخبری پھیلا رہے ہیں تو ایمان کے وسیلہ سے ہم سب مشکلوں سے نمٹ سکتی ہیں جن کا سامنا ہم کر سکتے ہیں۔ راز بازوں کی زندگیاں جو ایمان کے وسیلہ سے زندہ نہیں ہے وہ ہے جو اپنا ذہنی اطمینان کھو چکے ہیں۔ خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنا لوگوں کو اپنے ذہنی اطمینان حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جب ہم تمام چیزوں کے لیے خدا کے کلام اور اس کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں ہمارا اطمینان بخشا جائے گا۔ آپ کو یقیناً اپنے اطمینان اور ایمان میں خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے مضبوطی سے کھڑے ہونا چاہیے۔ آپ کو یقیناً خدا کی تعریف بھی کرنی چاہیے، کیونکہ خداوند اپنی راست بازی اطمینان کی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رہنے کے لیے آپ کو اجازت دے چکا ہے۔ خدا کرے کہ آپ کی خوشخبری کی منادی کرنے کے وسیلہ سے خدا پر ایمان کے ساتھ جس سے آپ اپنا اطمینان حاصل کر چکے ہیں اپنی زندگیاں گزاریں۔ کیا ہم رومیوں کے خط سے سیکھنے کے قابل ہو چکے ہیں خدا کی راست بازی کتنی کامل ہے؟ رومیوں کا خط تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ خدا کی یہ راست بازی کیا ہے۔ خدا کی راست بازی جس کے بارے میں ہم بولتے ہیں انسان کی نہیں بلکہ خدا بذات خود تنہا کی بنائی ہوئی ہیں۔ خدا کی راست بازی کامل ہے اور ہمیں ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے کافی سے زیادہ ہے۔ اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے دنیا کے تمام گناہوں کو یسوع نے ان سے کاملیت سے پرواہ کی، یعنی ہم یسوع پر ایمان رکھ سکتے ہیں اس حقیقت کی وجہ سے کہ خدا کی راست بازی کامل ہے۔ چونکہ خدا کی اس راست بازی نے ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے مکمل طور پر نجات دی، اس خوشخبری پر ایمان رکھنا ہمارے لیے حتمی طور پر ضروری ہے جو اس کی راست بازی پوری کر چکی ہے۔ خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگیاں تعریف کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں اور اس کی تمجید کرتے ہوئے گزار سکتے ہیں۔ لوگ خدا کی قدوسیت میں صرف اس کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے سکونت کر سکتے ہیں۔ اس راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہمارے ذہن پاک ہوتے ہیں، ہم خدا کی تعریف کر سکتے ہیں اور ہماری زندگیاں اس کے جلال کے لیے زندہ رہ سکتی ہیں۔ اگر خدا کی راست بازی کامل نہیں ہو چکی تھی، ہم اپنے گناہوں سے چھڑائے جانے کے قابل نہ ہو چکے ہوتے۔ گو ہمارے موروثی گناہ شاید یسوع پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے معاف ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہماری ذات پر مبنی روزمرہ کی بنیاد پر سرزد کیے گئے ہر گناہ کو روزانہ توبہ کی دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ لیکن خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہمارے چھڑائے جانے کے بعد جو پانی اور روح کی خوشخبری میں ظاہر کیا گیا ہے، تب ہم احساس کر سکتے ہیں کہ خدا کی راست بازی حتمی تھی۔ یہ ہے کیوں میں اس حقیقت کے لیے لامحدود طور پر شکر گزار ہونے کے لیے آیا
کہ خدا کی راست بازی ابدیت تک قابل ایمان اور کامل ہے، کیونکہ خدا کی راست بازی تمام ممکن گناہوں سے ہمیں چھڑا چکی ہے جو ہم اپنی تمام زندگیوں میں کر سکتے ہیں۔ ہم اس کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ سے نجات یافتہ ہو سکتے ہیں۔ وہ جو خدا کی راست بازی کا موازنہ ہماری زندگیاں انسانی گندگی کے ساتھ نہیں کرتے، اس کی راست بازی پر ایمان نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ سادگی سے احساس نہیں کرتے محض یہ کتنی بڑی ہے۔ حتیٰ کہ کامل ترین شخص کچھ بھی نہیں ہے جب خدا کی راست بازی سے موازنہ کیا جائے، اور یہ ہے کیوں ہم اس کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں اور یوں اس کی قدوسیت میں سکونت کرنے کی اجازت پاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، ہم وہ بن جاتے ہیں جو اس کی راست بازی پر ایمان رکھنے اور سکونت کرنے کے وسیلہ سے خدا کو جلال دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے دلوں میں خدا کی راست بازی کی درست سوجھ بوجھ رکھنے کی ضرورت ہے، جو یہ ہے کہ ہمیں یقیناً یہ احساس کرنا چاہیے کہ خدا کی راست بازی کامل طور پر اور مکمل طور پر ہمیں ہمارے گناہوں سے چھڑا چکی ہے۔ کیا ہم اپنی زندگیوں میں انگنت گناہ نہیں کرتے؟ تب کیسے خدا نے راست باز عمل کو مکمل کیا جو ہمیں ایسے ان گنت گناہوں سے چھڑا چکا ہے؟ اس نے ہمارے بدن کی مشابت میں اس زمین پر آنے کے وسیلہ سے اسے مکمل کیا اور ہمارے تمام گناہوں کو یوحنا سے بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے اٹھا کر صلیب پر مر کر اور مردوں میں سے جی اٹھ کر مختصراً خدا کی ساری راست بازی پوری کر دی۔ ہر کوئی نوجوان اور بوڑھے، امیر اور غریب، طاقتور، کمزور گناہ کرتے ہیں۔ تب کس نے ہمیں دنیا کے ان تمام گناہوں سے بچایا؟ یہ یسوع مسیح تھا، جس نے خدا کی راست بازی پوری کرنے کے وسیلہ سے ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے چھڑایا۔ یعنی خدا نے مکمل طور پر ہمارے تمام گناہ اٹھانے اور کامل طور پر انہیں مٹانے کے لیے یسوع کو بھیجا، جو خدا کی اصل راست بازی ہے۔ کچھ بھی اس کے علاوہ مختصر طور پر خدا کی راست بازی نہیں ہے جو ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچا چکی ہے۔ خدا کی راست بازی ایک ہی بار ہمیں دنیا کے تمام گناہوں سے آزاد کر چکی ہے۔ کیا اس کی راست بازی حتمی طور پر اور مکمل طور پر کامل نہیں ہے؟ ہم اس محبت کو پکارتے ہیں جو خدا ہمیں دے چکا ہے، جو نہ صرف ہماری زندگیوں میں بلکہ خدا کی راست بازی یعنی تمام ابدیت میں بھی ختم نہیں ہوگی۔ جس طرح یوحنا اصطباغی نے اعلان کیا کہ جب اس نے اسے بپتسمہ دینے کے بعد اگلے دن یسوع کو دیکھا، دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، جیسا کہ یسوع نے یوحنا کو بتایا جب اس نے پہلے اسے بپتسمہ دینے سے انکار کیا۔ اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح راستہ بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 15 آیت۔ ان حوالوں کا کیا مطلب ہے؟ وہ سچائی سے کم مطلب نہیں رکھتے کہ یسوع کا بپتسمہ اور اس کی صلیبی موت خدا کی اصل راست بازی ہے۔ خدا کی یہ راست بازی ہمیں نہیں چھوڑتی جب ہم کمزور اور اس کے جلال کے سامنے کم پڑتے ہیں۔ ہم صرف خدا کی تعریف کر سکتے ہیں اور اسے جلال دے سکتے ہیں، اس باکثرت محبت کے لیے جو ہمیں بچا چکی ہے اور اس کی راست بازی میں سکونت کرنے کے لیے ہمیں اجازت دے چکی ہے۔ وہ جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں اپنی باقی زندگیوں میں اس کی راست بازی کے واسطے زندہ رہنے کے لیے آتے ہیں۔ بنو انسان یا دنیا پر ایمان رکھنے سے ہمارے لیے خدا پر ایمان زیادہ بہتر ہے۔ ایک خوبصورت زندگی ایسی زندگی ہے جو گناہ سے مکمل رہائی کی خوشخبری کی منادی کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں حتمی طور پر یقیناً خدا کی راست بازی کو جاننا اور ایمان رکھنا چاہیے۔ وہ جو گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں گواہی دیں گے، یسوع یوحنا سے بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے میرے تمام گناہوں کو اٹھا چکا ہے اور وہ دنیا کے تمام گناہوں کے لیے میری جگہ پر رکھا گیا۔ جب ہم خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم صرف ایسی برکات کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے لڑکھڑاتے ہیں، جسم کی وجہ سے گناہ میں گرتے ہیں، یا جب آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے حوصلہ شکن اور پریشان ہوتے ہیں، خدا کی راست بازی کی طرف دیکھیں جو آپ کو کامل بنا چکی ہے۔ کیا خدا کی راست بازی نے ہمیں بھی راست باز نہیں بنایا؟ کیا یسوع نے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے مکمل طور پر ہمارے گناہوں کو نہیں اٹھایا؟ کیا اس کی خلاصی نے ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے نہیں بچایا؟ ان گناہوں کو شامل کرتے ہوئے ہم جو مستقبل میں بھی کریں گے۔ صرف جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیں مکمل طور پر اور کامل طور پر بچا چکا ہے، ہم خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔
صرف جب ہم خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں ہم راست باز بنتے ہیں، اور وہ جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں اس کی راست بازی کے لیے آلات بن سکتے ہیں۔ خدا کی راست بازی کی کاملیت جامع ہے، وہ جو اپنی ذاتی راست بازی کا جبکہ خدا کی راست بازی سے ناواقف رہ کر تعاقب کرتے ہیں، صرف خدا کی معرفت لانتی ہونے کے لیے اپنے ذاتی تباہی پر اٹکے ہوئے ہیں۔ پالوس کی بات پر توجہ دیں، وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں۔ کیسے ہم ایمان کی چھڑی ہوئی زندگی گزار سکتے ہیں اور خدا کے لوگ بن سکتے ہیں اگر ہم اس کی راست بازی سے ناواقف ہیں؟ وہ جو شریعت کی پیروی کرتے ہیں گو یقیناً جاننا چاہیے کہ ان کے گناہ ان کی تباہی کے لیے رہنمائی کریں گے، اور شکر گزار ہوں گے کہ خدا کی راست بازی انہیں مکمل طور پر بچا چکی ہے، یعنی یسوع ہمارا نجات دہندہ بن چکا ہے، یعنی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہم اسے جلال دیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں اور خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ صرف اس کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم اس کے بیٹے بے گناہ بنتے ہیں اور ابدی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو یسوع پر ایمان رکھنے کا اقرار کرتے ہیں اور وفادار زندگیاں گزارتے ہیں مگر خدا کی راست بازی سے ناواقف رہتے ہیں، گو لعنتی ٹھہرنا ہے۔ پالوس نے رومیو میں گواہی دی کہ اسرائیلیوں نے جبکہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اپنے ذاتی راست بازی کو قائم کرنا تلاش کیا اور یوں کر کے خدا کی راست بازی کی نافرمانی کی، انہیں بھی یقیناً خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا ہمیں دنیا کے گناہوں سے چھڑا چکا ہے۔ ہمارے تمام گناہ دنیا کے ان گناہوں میں شامل ہیں، ان میں سے سب گناہ خدا کی راست بازی کی تکمیل کے ساتھ غائب ہو چکے ہیں۔ کیا آپ اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ خدا کی راست بازی شریعت کا انجام ہے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے بپتسمہ اور مصلوبیت کے ساتھ دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھانے کے وسیلہ سے شریعت کی تمام شرائط کا جواب دیا۔ یقیناً گناہ کا نتیجہ موت ہے، مگر یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کی راست بازی شریعت کا انجام ہے۔ کیوں؟ یہ ہے کیونکہ خدا باپ اپنے واحد بیٹے کو زمین پر بپتسمہ لینے، بنی نوع انسان کے تمام گناہ اٹھانے، صلیب پر مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے بھیج کر مکمل طور پر ہمیں بچا چکا ہے۔ اپنے دل سے خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنا، شریعت کی راست بازی کی پیروی کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ کیا آپ نے اپنے اعمال کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی حاصل کی؟ کیا آپ نے اپنے ذاتی اچھے اعمال کے وسیلہ سے اپنی نجات حاصل کی؟ اس دنیا میں تمام دوسرے مذاہب سکھاتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے نمٹنے کا طریقہ اچھے اعمال کرنے کے وسیلہ سے ہے۔ مثال کے طور پر بدھ مت کی تعلیم گناہ کے بارے میں فہم سکھاتی ہے کہ آپ اپنے ماضی کی زندگی کے گناہوں سے اپنی موجودہ زندگی میں اچھے اعمال کرنے کے وسیلہ سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ کوئی شعور دیتا ہے؟ ایک شخص صرف ایک بار پیدا ہوتا اور صرف ایک بار مرتا ہے، اور اس کے بعد عدالت ہوگی، کیونکہ ہر کوئی اس دنیا میں صرف ایک بار پیدا ہوتا، اس لیے خدا کی طرف لوٹتا ہے۔ کوئی شخص زندگی کے دوسرے دائرے میں زمین پر نہیں لوٹ سکتا۔ یہ ہے کیوں لوگوں کو یقیناً زمین پر رہتے ہوئے خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے آزاد ہونا چاہیے۔ کرما کی بدھ مت کی تعلیم یہ کس قسم کی بے وقوفی ہے؟ ایمان رکھنا کہ ہم اپنے گناہوں سے آزاد ہوتے ہیں، خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنا ہے۔ خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنا صرف تنہا اس کی راست بازی پر ایمان رکھنا ہے، ہمارے ذاتی اعمال پر ایمان رکھنا نہیں ہے۔ تب کیسے خدا کی ایمان کی راست بازی بولتی ہے؟ جس طرح رومیو کے خط میں ایک قلم بند کیا گیا ہے، اس طریقے سے یہ کہتا ہے، تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون چڑھے گا۔ یہ ہے کیونکہ خدا کی راست بازی کسی کے دل میں ایمان رکھنے کے وسیلہ سے پائی جاتی ہے، کسی جسمانی قوت کی قسم کے وسیلہ سے نہیں پائی جاتی۔ ہم خدا کے بیٹے اور بے گناہ لوگ بنتے ہیں جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنی زندگیاں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ذاتی گناہ بذات خود حل نہیں کر سکتے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ہم کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں، ہماری کوششیں صرف خداوند کے سامنے مزید گناہوں کے طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ پر
ایسے ایمان کو چھوڑنا چاہیے اور اس کی بجائے اس کی راستہ بازی کے تعاقب میں راستہ باز خدا پر ایمان رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم محض یسوع پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ گو ہم خدا کی راستہ بازی سے ناواقف ہیں؟ کیا یہ نہیں لکھا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا؟ لیکن نجات محض یسوع کا نام لینے کے وسیلہ سے نہیں ہوتی، بلکہ خدا کی راستہ بازی کو جاننے اور مکمل طور پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ جو کوئی خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتا ہے کوئی شرم نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 11 کہتے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ اس حوالہ کا کیا مطلب ہے؟ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے شرمندگی نہیں اٹھاتا، کیونکہ وہ خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتا ہے۔ جو کچھ پر ایمان لائے گا اس کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے والوں کو بیان کرتا ہے۔ اس حوالہ کے بارے میں خیال ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری کو جانتے اور ایمان رکھتے ہیں، یسوع کو پکارتے ہیں، اور جو ہی وہ اس پر نجات دہندہ خدا کے طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے ہم خدا کی راستہ بازی کے وسیلہ سے اپنی نجات حاصل کرتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری خلاصی اس سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے عطا ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں اس ایمان کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ہم کتنی مرتبہ بے فائدہ یسوع کا نام پکارتے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے نجات یافتہ نہیں ہوں گے، کیونکہ صحائف مکمل طور پر یسوع میں خدا کی راستہ بازی کے بارے میں بولتا ہے کہ خداوند کے نام کو پکارنا تنہا ہمیں ہماری خلاصی نہیں بخشے گا۔ کتاب مقدس بالکل شروع سے ہمیں خداوند کی راستہ بازی کے بارے میں بتاتی ہے۔ جس طرح پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے باغ عدن میں زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت لگایا، اور آدم اور حوا کو نیک و بد کی پہچان کے درخت سے نہ کھانے کا حکم دیا۔ خدا کو ان سے کیا مطالبہ کرنا تھا؟ اس کے کلام پر ان کا ایمان تھا۔ اسے مختلف طور پر رکھتے ہوئے خدا نے انہیں ابدی زندگیاں حاصل کرنے کے لیے زندگی کے درخت سے کھانے کا حکم دیا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ راز باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ ہم بھی اپنی تمام زندگیوں میں خدا کی راستہ بازی پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے جیتے ہیں۔ جب سے ہم نے نجات یافتہ ہونے کے لیے پہلے اس پر ایمان رکھا، یعنی جب ہم اپنی نجات حاصل کرتے ہیں، اور آخرکار جب تک ہم خدا کی بادشاہت میں نہیں پہنچے ایمان رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سارے مسیح کہتے ہیں کہ گناہ سے نجات یسوع پر ایمان کے وسیلہ سے ملتی ہے، لیکن حقیقت میں ان میں سے بہت سارے اپنے گناہوں سے چھڑائے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ وہ خدا کی راستہ بازی سے ناواقف ہیں۔ کیا نتیجہ ہوگا جب لوگ خدا کی راستہ بازی جاننے کے بغیر یسوع پر ایمان رکھتے ہیں؟ ایسے لوگ ظاہری اشارے دکھا سکتے ہیں کہ وہ اپنی پرستش دعاؤں کے وسیلہ سے پرخلوص ایماندار ہیں، لیکن کیونکہ وہ خدا کی راستہ بازی سے ناواقف ہیں، وہ صرف مذہب پر عمل کرنے والوں کے طور پر اسی طرح نہ چھڑائے ہوئے گناہ گار ہی رہیں گے۔ بہت سارے دنوں مسیح طبقے اور اسرائیلیوں میں سے خدا کی راستہ بازی سے ناواقف ہیں، اور یوں اس کی راستہ بازی کی فرمانبرداری نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اب تک خدا کی راستہ بازی پر ایمان نہیں رکھتے، اس اصل راستہ بازی پر مہر لگا دیتے ہیں، اور یہ اچھے کام کرنے اور بڑے ہدیہ دینے یا خدا کے سامنے اپنے ذاتی دوسرے اعمال کے وسیلہ سے نہیں، کہ یسوع پر ایمان رکھنے والے جتنی دیر تک وہ خدا کی راستہ بازی سے ناواقف ہیں راست بازی حاصل کرتے ہیں۔ وہ جو خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، علاوہ ازیں وہ اپنے آپ میں کیسے حالات پاتے ہیں اور یوں ستائش کی زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ خدا کے جلال کے لیے شکر کرتے ہیں۔ ہم میں سے ان کی جو خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں زیادہ خامیاں ظاہر ہوتی ہیں، اتنی زیادہ کہ اس راستہ بازی ہماری جانوں کے سامنے آب و تاب سے چمکتی ہیں۔ میں دعا مانگتا ہوں کہ آپ بھی ایسی بیداری حاصل کریں۔ کیا ہم خدا کی راستہ بازی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کسی طرح اپنے جسم میں کچھ انصاف رکھتے ہیں؟ بے شک نہیں، کچھ موجود نہیں ہے جو ہم میں اچھا ہو خدا کی راستہ بازی کے علاوہ، کیونکہ خدا ہمیں مکمل طور پر اپنی راستہ بازی کے ساتھ ہمارے گناہوں سے بچا چکا ہے۔ ہم ایمان رکھتے اور اس کی راستہ بازی کی تعریف کرتے ہیں،
اس کی راستہ بازی ہمیں مکمل طور پر ہمارے گناہوں سے بچا چکی ہے۔ اعمال پر بھروسہ کرنے والے ایمان میں مت گریں۔ جب آپ اپنی زندگی کی تاریخی پہلو کا سامنا کر رہے ہیں، بلکہ اپنے حالات کے علاوہ ہمیشہ خدا کی راست بازی پر ایمان رکھیں۔ خدا کی راست بازی ابدیت تک کامل ہے۔ اس دنیا میں ہر کسی کو اس کی راست بازی جاننی چاہیے اور انہیں یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری کی فرمانبرداری کرنے کے وسیلہ سے اس میں زندہ رہنا چاہیے۔ چونکہ بہت سارے جو یسوع پر ایمان رکھنے کا اقرار کرتے ہیں صرف اب تک شریعت کی راست بازی کے وسیلہ سے زندہ رہتے ہیں، انہیں یقین کرنا چاہیے کہ وہ خدا کی راست بازی کو جانتے ہیں۔ پالوس یہ کہتے ہوئے اخذ کرتا ہے کہ خدا کی راست بازی اس کی راست بازی پوری کرتی ہے۔ خدا کی سچی خوشخبری کے علم کے بغیر کوئی وضاحت نہیں کر سکتا کہ اس کی راست بازی کیا ہے۔ ایسے لوگ شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب خدا کی راست بازی کا کیا مطلب ہے، پر بات چیت کرنے کے لیے پوچھا جائے، یسوع میرا نجات دہندہ ہے جو صلیب پر مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا اور مجھے میرے گناہوں سے بچا لیا، لیکن وہ اضافہ کریں گے کہ انہیں یقیناً اپنے روزمرہ کے گناہوں کے لیے توبہ کی دعائیں مانگنی چاہیے، اور یعنی کامل ہونے کے لیے انہیں یقیناً آہستہ آہستہ پاک ہونا چاہیے۔ آپ کو یقیناً خدا کی راست بازی جاننے کے لیے پہلے اپنے آپ کو جاننا چاہیے۔ اگر آپ دونوں اپنے آپ کو اور خدا کی راست بازی کو جانتے ہیں، آپ کوئی انتخاب نہیں رکھیں گے بلکہ اس کی راست بازی پر ایمان رکھنا، کیونکہ جب آپ کی ذات کے ساتھ موازنہ کیا جائے آپ احساس کریں گے کہ کتنی اونچی، بڑی اور مہنگی خدا کی راست بازی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی راست بازی کو نہیں جانتے، آپ اپنی ذاتی راست بازی کا تعاقب کرنے سے مغروب ہوں گے۔ وہ جو اپنی ذاتی راست بازی سے مغروب ہیں خدا کی راست بازی کی فرما برداری نہیں کرتے، جس طرح وہ صرف اپنے ذاتی ترجیحات کا پیچھا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہمیں یقیناً اس پر ایمان رکھنے اور اس کا شکر ادا کرنے سے پہلے خدا کی راست بازی کو جاننا چاہیے۔ خدا کی راست بازی جاننے کے وسیلہ سے ہم ایمان رکھ سکتے ہیں کہ یسوع نے اپنے بپتسمہ اور صلیب پر مرنے کے ساتھ اپنے آپ پر انہیں اٹھانے کے وسیلہ سے دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا۔ اگر ہم اپنے ذاتی اچھے اعمالوں سے راست باز ہو سکتے ہیں، ہمیں خدا کی راست بازی کے وسیلہ سے نجات کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم احساس کرتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہم اس کی راست بازی کی تعریف حتیٰ کہ زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں بچایا جو اپنی زندگیاں اچھے اعمال پر مبنی نہیں گزار سکتے تھے۔ کیا آپ کے خیال اور اعمال سب اچھے ہیں؟ بے شک نہیں۔ یہ ہے کیونکہ ہم بہت ساری خامیاں رکھتے ہیں، یعنی خدا ہمیں اپنی راست بازی کے وسیلہ سے مکمل طور پر بچا چکا ہے۔ چونکہ خدا کی راست بازی پر ایمان نے ہمیں بچایا، اس دنیا میں ان سب تک ہم اس کی راست بازی کی منادی کی خواہش رکھتے ہیں جو اسے نہیں جانتے۔ وہ جو بذات خود اسے نہیں جانتا دوسروں میں نقص ڈھونڈتا ہے اور اس کے بارے میں غلط بولتا ہے، لیکن اگر وہ خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے والا ہوتا، اسے یقیناً فخر سے اس راست بازی کا پرچار کرنا چاہیے اور یقیناً اپنی ذاتی راست بازی پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ جو خدا کی راست بازی پر ایمان نہیں رکھتے، اس کی راست بازی کو سنے کا گناہ کرتے ہیں۔ خدا ان کے گناہوں کے لیے انہیں پرکھے گا۔ خدا نے زمین پر اپنے بیٹے کو بھیجا اور آپ کو اس کی راست بازی دے چکا ہے۔ جیسے ہم آخری دن تک پہنچ رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ کن کی شریعت کی راست بازی بہتر ہے یا بدتر ہے۔ وہ جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے جسم کے ساتھ اپنے آپ کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صرف اس کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آئیں ہم اپنے خداوند کا شکر ادا کریں جو ہمیں کامل طور پر اپنی راست بازی کے وسیلہ سے بچا چکا ہے، کیونکہ خدا کی راست بازی آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر چکی ہے۔ آپ کو یقیناً ان کی مانند نہیں بننا چاہیے جو اپنی ذاتی راست بازی کا تعاقب کرنے کے وسیلہ سے خدا کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ آمین۔